اچھا میرے بھائیوں، دوسرا کرنٹ افیئر جو میں نے آج اسپیسیفکلی ڈسکس کرنا ہے تفصیل کے ساتھ، وہ ہمارے جہلم شہر میں ایک بڑا ناخوشگوار واقعہ ہوا آلموسٹ 2 ہفتے پہلے۔ میں نے اس کو کرنٹ افیئر صرف اس لیے نہیں بنایا تھا کہ کہیں ہماری اس سسٹر کے لیے مصیبت کھڑی نہ ہو جائے جن کے اوپر توہین مذہب کا الزام لگا، لہذا اب میرا ایک ایمانی فریضہ بنتا ہے کہ میں ان کے حق میں آواز بلند کروں کہ یہ بالکل جھوٹا الزام لگا ہے۔ پہلے تو مجھے یہ تھا، میں نے ویڈیو بنائی تو یہ ہمارے جو ٹی ایل پی والے لوگ 2017 کے دھرنوں سے ہم پر مسلط ہوئے میں اسٹیبلشمنٹ کا یہ ایک سمجھ لیں آخری تحفہ ہے ظاہر ہے، تو اس کے بعد انہوں نے تحفے دینے سے توبہ کر لی ہے۔ کہیں یہ نہ وہاں پہنچ جائیں کہ جی وہ انجینئر چونکہ اب ساتھ کھڑا ہو گیا لہٰذا اب اس کی ضمانت نہیں ہونے دینی، لیکن اب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے دفعہ اتنی خطرناک لگائی ہے، 295B لگائی ہے۔ 295C جو ہے وہ توہین رسالت کی ہے، اور 295B جو ہے توہین مذہب کی ہے، قرآن کی توہین، اس کی بھی کم از کم قید جو ہے وہ 10 سال ہے اور ضمانت بھی نہیں ہوتی، اور خواہ لگ گئی۔ ہمارے گھر سے آلموسٹ 3 کلومیٹر کے فاصلے پر ڈی پی او کی جو رہائش ہے پولیس لائن، اس سے واکنگ ڈسٹنس کے اوپر اہل حدیث کی ایک مسجد ہے، سلومی مسجد۔ کئی دفعہ میں نے وہاں جمعے کی نماز بھی پڑھی ہے جب کبھی میں ادھر سے گزر رہا ہوں۔ اس مسجد کے جو امام ہے اہل حدیث عالم دین ہے، ان کی وائف بھی عالمہ ہے، اور ماشاءاللہ ان کے بچے بھی دیندار ہیں۔ بڑا آلموسٹ 21 سال کا ہے، اس سے چھوٹا 18 سال کا ہے، اور وہ خود باہر گئے ہوئے تھے کسی دوسرے ملک۔ پیچھے سے ان کے گھر میں محلے کے لوگ پانی بھرنے کے لیے آتے ہیں، اور دیکھیں کیسی نمک حرامی کی کہ پانی ان کے گھر سے بھر رہے ہیں، وہاں اس خاتون کے بچے نورانی قاعدہ اور قرآن پاک کے جو پرانے اوراق گھروں میں ہوتے ہیں نا، ان کو وہ ایک ڈبے میں رکھ کر نظر آتش کر رہے تھے، اور یہی سب سے بہترین طریقہ ہے توہین سے بچانے کا، لیکن کسی کے سامنے نہ کریں، یہ لوگ تو جاہل ہیں۔ وہ اپنے گھر کے سین میں کر رہے تھے، اور دروازہ کھلا ہوا تھا، پانی بھرنے کے لیے لوگ آ رہے تھے۔ ایک بندہ ایسا نمک حرام نکلا، پانی ان کے گھر سے بھرا اور ان کی ویڈیو بنا لی، اور باہر جا کے موب اکٹھا کر لیا، 300-350 بندہ اکٹھا کر لیا کہ جی اندر قرآن پاک کی توہین ہو رہی ہے۔ ان کو نہیں کہا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، تو وہ بتا دیتے کہ بھائی یہ پرانے ہیں اور یہ بخاری میں حدیث موجود ہے۔ اللہ کا شکر ہے وہاں موب سے ایک بندے نے عقل مندی کرتے ہوئے 15 پہ کال کی، اور پولیس آ گئی۔ پولیس نے بڑی مشکل سے، میں سلوٹ کرتا ہوں پنجاب پولیس کو اور جہلم کی پولیس کو بالخصوص، کہ انہوں نے معاملے کو اپنے ہاتھ میں لیا اور اپنی مدعیت کے اندر مقدمہ درج کیا، ورنہ اگر کسی مولوی کی مدعیت میں مقدمہ درج ہونا تو پھر یہ ہر پیشی پہ پہنچ جاتے ہیں، لیکن زیادتی یہ کی کہ اس کے اوپر جو کچھ لکھا وہ انتہائی خطرناک تھا، بلکہ خطرناک تھا۔ اس میں سیدھا سیدھا لکھا کہ واقعی ہم نے دیکھا کہ قرآن پاک کو آگ لگائی جا رہی ہے اور توہین ہو رہی ہے۔ اب ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے، ان کا ورژن نہیں لکھا کہ توہین نہیں کر رہے تھے، وہ پرانے اوراق کو تلف کرنے کے لیے آگ لگا رہے تھے، یہ نہیں لکھا۔ خطرہ تھا مولویوں سے کہ یہ آپ نے کیا لکھ دیا، FIR تو لکھی گئی غلط۔ خیر وہ امید ہے بڑی کورٹس میں جا کے اڑ جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو دوسری نیکی یہ انہوں نے کی کہ ایٹ لیسٹ ہماری اس سسٹر کو، ان کے بچوں کو حفاظت سے لے گئے اور تھانے میں رکھا، اس کے بعد وہ جوڈیشل بھی ہو گئے، ابھی وہ جیل میں ہیں، ان کے بچے بھی اور وائف بھی۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے عافیت کا معاملہ کرے، آمین۔ اس تکلیف کو یعنی وہی شخص محسوس کر سکتا ہے جو خود بیوی بچوں والا ہے، سیدھی سی بات ہے۔ بیٹھے بٹھائے ایک آزمائش آ گئی، اور اتنی بڑی آزمائش کہ پاکستان جیسے ملک میں اگر توہین مذہب کا الزام لگ جائے، چلیں میرے اوپر لگے، میں تو ایک غار میں زندگی گزار رہا ہوں، لیکن عام آدمی تو اس طرح زندگی نہیں گزار سکتا۔ اس لیے میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی منع کیا کہ آپ نے
اپنے چہرے کے ساتھ آ کے کوئی دین کی خدمت کرنے کی کوشش نہیں کرنی، اس کے ساتھ پھر بہت کچھ جڑا ہوا ہے. آپ ہماری ویڈیو شیئر کروایا کریں یا اپنے دوستوں کے پاس بیٹھ کے بات کریں یا پوسٹ لگا دیا کریں زیادہ سے زیادہ. کیمرے میں آئیں گے پھر آپ کی زندگی مشکل ہو جائے گی. اس طرح کی زندگی مجھے تو اللہ نے حالات فیوریبل کیے تو میں گزار رہا ہوں. ہر شخص کو اس طرح کے حالات نہیں ملیں گے اور نہ اس میں قوت برداشت ہوگی. میں نے ڈی پی او کو اسی وقت کال کی، آلموسٹ کوئی 12 سے 15 منٹ میری ان سے بات ہوئی تو میں نے ان کو بریف کیا. وہ دیندار آدمی ہیں، اس سے 1 ہفتہ پہلے وہ اکیڈمی میں مجھے مل کے جا چکے تھے. تو انہوں نے مجھے پھر پوری صورتحال بتائی. انہوں نے کہا انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ ناانصافی نہ ہو. اور مجھے کہنے لگے ابتسام الہی ظہیر صاحب کی بھی کال مجھے آئی تھی، کیونکہ یہ ہمارے جو اس وقت کے ڈی پی او ہیں یہ لاہور کے رہنے والے ہیں. تو ابتسام الہی ظہیر صاحب حافظہ اللہ تعالی، وہ چونکہ اہل حدیث مکتب سے ہیں تو یہ بھی ایک اہل حدیث کا ہی مسئلہ تھا. انہوں نے کال کی کہ یہ تو ہماری صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، مشکات کے اندر بھی آپ کو پہلی جلد کے اینڈ پہ مل جائے گی. میں نے کافی ویڈیوز میں اس حدیث کو بیان کیا ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک دور میں جب قرات کا اختلاف شروع ہو گیا، اختلاف لڑائی والا نہیں، اختلاف یہ ہے کہ وہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ 7 قرات کے اندر قرآن نازل ہوا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے مختلف ڈائلیکٹ جو عربی اس وقت چل رہے تھے، جس طرح پنجابی کے بھی کئی ڈائلیکٹ ہیں، ایک فیصل آباد کی ہے، گجرانوالا کی ہے، جیلم کی ہے، ٹیکسلا کی ہے، پنڈی کی. تو 7 ڈائلیکٹ میں اجازت دی قرآن پڑھنے کی. ہم پنجاب کے معاشرے میں جیلم کے رہنے والے لوگ جب پنجابی میں کسی کو بلاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ادھر آ، لیکن پنڈی والے کہتے ہیں ادھر آ. لفظ ایک ہی ہے، ڈائلیکٹ بدل جاتا ہے. اس طرح عربی میں بھی 7 ڈائلیکٹ میں قرآن نازل ہوا ہے. ہمارے پاس جو یہ مصحف ہے یہ قریش کی ڈائلیکٹ میں ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی زبان تھی. اس کو باقی ریٹن میں رکھا گیا ہے. ویسے دوسرے جو ڈائلیکٹ ہیں ان کے بھی ریٹن ریکارڈ ہیں بہت کم، وہ زبانی چل رہے ہیں. 7 عشرہ کا کورس قاری حضرات کرتے ہیں. دنیا میں قرآن اس طریقے سے بھی پڑھا جاتا ہے، سوڈان میں، اسی طریقے سے اور افریقن ملکوں میں، مراکش کے اندر. لیکن پوری دنیا میں جو پڑھا جاتا ہے مین وہ یہی ہے جو امام کعبہ جس طرح پڑھتے ہیں ہمارے ہاں بھی، انڈونیشیا میں، رشیا میں، یو کے میں، امریکہ میں. اور یہ مصحف جو ہے مصحف عثمانی، یہ سعودی عرب سے شائع ہوا ہے. سیم یہی عثمان طہ کاتب کا لکھا ہوا قرآن ریڈ بائنڈنگ سے ایران سے شائع ہوتا ہے. اس کے ہر صفحے پہ آیت مکمل ہوتی ہے. عثمان طہ ایک زبردست کاتب جس کو سعودیہ والوں نے ہائر کیا. تو یہ سارے کے سارے قرآن جو ہیں وہ عثمان طہ کی ہینڈ رائٹنگ کے ہیں. کمال کی ہینڈ رائٹنگ ہے، ہر صفحے کے اوپر آیت مکمل ہوتی ہے. اتنے کمال انداز میں اس نے آلموسٹ کوئی، یہ آپ سمجھ لیں اس مصحف کے صفحات جو ہیں وہ 600 سے زیادہ ہیں، لیکن ایسا اس نے لکھا ہے کہ ہر صفحے پہ آیت مکمل ہوتی ہے. عثمان طہ، مصحف عثمانی اور لکھنے والا بھی عثمان. ہم جواد نقوی صاحب کے مدرسے میں گئے نا تو ان کے پاس بھی یہی قرآن ہے، اس پہ باقاعدہ لکھا ہوا ہے عثمان طہ مصحف عثمانی. یعنی یہ جو پروپیگنڈا ہے کہ شیعہ کا قرآن کو علیحدہ سے ہے، سنیوں کا علیحدہ سے، ایک ہی قرآن ہے. تو یہ اسی قرات میں لکھا جاتا ہے جو قریش کی قرات ہے، وہی ڈائلیکٹ یوز ہوتا ہے. تو سیدنا عثمان کے دور میں صحیح بخاری میں آتا ہے کہ آذربائیجان کے لیے جب مسلمان جنگ کرنے کے لیے جا رہے تھے تو حذیفہ ابن یمان نے دیکھا کہ جو نیو مسلم ہیں وہ مختلف طریقے سے قرآن پڑھ رہے ہیں. کسی نے وہ ڈائلیکٹ سیکھا ہوا تھا، یعنی کوئی پڑھ رہا ہے ادھر، کوئی پڑھ رہا ہے ادھر، یعنی پنجابی میں اگر ہوتا تو انہوں نے حضرت عثمان سے آ کے عرض کی کہ اے امیر المومنین، امت کو اختلاف سے بچائیں، یہ تو مصیبت کھڑی ہو جائے گی. ان بیچاروں کو تو پتہ ہی نہیں ہے، یہ آپس میں لڑیں گے کہ یہ لفظ اس طرح نہیں اس طرح ہے، تو آپ اس طرح کریں کہ ان کو ایک جگہ پہ جمع کریں. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق کا لکھوایا ہوا نسخہ، وہ بھی بخاری میں آتا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد انہوں نے ریٹن ریکارڈ ایک جگہ جمع کیا تھا.
قرآن نبی اسلام خود دے کے گئے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا، لیکن ریٹن ریکارڈ جو رسول اللہ کے نوٹس تھے وہ ایک جگہ پہ حضرت ابو بکر نے جمع کیے. صحابہ کرام کے تو سینوں میں تھا. وہ جنگ یمامہ کے موقع پر جب حفاظ شہید ہوئے تو حضرت عمر کے مشورے سے رسول اللہ کے ریٹن نوٹس منگوائے گئے، ایک جگہ جمع کیا گیا. حضرت ابو بکر کی وفات کے بعد وہ حضرت عمر کے پاس مصحف آیا. حضرت عمر کی شہادت کے بعد وہ سیدہ حفصہ جو ہماری ماں ہے ام المومنین سلام اللہ علیہا، ان کے پاس تھا. حضرت عثمان نے اپنے دور میں اس کو منگوایا، اس سے کاپیز تیار کروائیں. ظاہر اس زمانے میں کاغذ تو نہیں تھا، کاپی تیار کرنا بڑا مشکل کام تھا، اور وہ پوری خلافت کے اندر پھیلا دیے چند ایک نسخے کہ لوگ اس سے دیکھیں. زیادہ 8-10 نسخے، اس سے زیادہ ضرورت نہیں تھی. لوگوں نے زبانی یاد رکھنا ہوتا تھا. یہ تو کاغذ کی صنعت آئی ہے تو اب ہمارے پاس ہے، ورنہ آج ہمارے پاس قرآن ہر بندے کے پاس نہ ہوتا، خرید ہی نہ سکتے آپ. تو اس حدیث میں آتا ہے کہ سیدنا عثمان نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کی قرات کو باقی رکھا اور باقی نسخے جو تھے لوگوں کے پاس ریٹریو کر کے ان کو آگ لگا دی. اس لیے نہیں کہ وہ غلط تھے، اس لیے کہ اختلاف پیدا نہ ہو. صرف قریش کی قرات کو ہم ریٹن میں چلائیں، زبانی دوسری چلائیں، وہ آج تک چل رہی ہیں. 7 قرات لوگوں کو آتی ہیں، جو قاری سبع عشرہ کا کورس کر کے آتے ہیں ان کو یہ قرات آتی ہے، لیکن ریٹن میں یہ رکھا گیا تاکہ یونٹی رہے، ورنہ تو مصیبت کھڑی ہو جاتی. اسی لیے یہ مصحف عثمانی کہلاتا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قرات کو باقی رکھا، باقی نسخوں کو آگ لگا دی تلف کرنے کے لیے، اور بڑا صحیح کام کیا. اگر وہ دفناتے تو بعد میں کوئی نکال کے کہتا جی قرآن تو اصل ایسی، پانی میں بہا دیتے تو کہیں پہ پانی خشک ہوتا اور کنارے لگتا، لوگوں نے کہنا اصل قرآن تو یہ، عثمان نے قرآن بدل دیا. آج کیسے خبیث قسم کے غالی رافضی ہیں جو یہ کہتے ہیں حضرت عثمان نے جو ہے وہ قرآن بدل دیا، پھر تو ایک مصیبت ہاتھ لگ جاتی. شکر ہے کہ شیعہ جو ہیں وہ آفیشلی اس قرآن کو حق مانتے ہیں. وہ جو مشہور کیا 40 پارے مانتے ہیں، پارے تو 30 بھی کوئی نہیں بھائی، 30 پارے بھی بنو بھیا کے دور میں بنے ہیں. قرآن میں صرف 114 سورتیں ہیں، آپ اس کے پارے بے شک 30 بنا لیں 60 بنا لیں، وہ آپ کی مرضی ہے. وہ تو صرف 30 دنوں میں قرآن مکمل کرنے کے لیے کیا گیا تھا تاکہ آسانی سے قرآن مکمل ہو جائے. بخاری مسلم میں آتا ہے نبی الاسلام نے کہا کہ ہو سکے تو 30 دنوں میں قرآن مکمل کرو، تو پھر بعد میں نا وہ 30 پارے بنا لیے گئے تاکہ آسانی ہو جائے. عبداللہ بن عمر بن عاص نے کہا یا رسول اللہ میں تو اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ پھر 7 دن میں قرآن مکمل کرو، اس سے جلدی نہیں. اسی حدیث میں آتا ہے. اور وہ 7 منزلیں صحابہ کرام کے دور سے چل رہی ہیں، وہ 7 دن میں قرآن مکمل کرتے تھے. خیر یہ ایک الگ سے ٹاپک ہے، میں نے ضمناً ذکر کیا، ورنہ میں اس طرف چل پڑا تو کئی چیزیں اور کھل جائیں گی. میں اس ٹاپک کی طرف واپس آتا ہوں. تو بخاری شریف سے یہ ثابت ہوا کہ مصحف کو محفوظ رکھنے کا طریقہ ہی اس کو آگ لگانا ہے. یہ گستاخی کہاں سے ہوگی، یہ توہین کہاں سے ہوگی؟ اللہ معافی دے، یہ لوگ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوتے تو ان پہ بھی 295 لگوا دیتے. قرآن میں آتا ہے سورۃ الاعراف میں کہ جب وہ غصے کی حالت میں آئے تو تورات کی تختیاں ان کے ہاتھوں میں تھی. انہوں نے جب دیکھا کہ بچڑے کو خدا بنا لیا انہوں نے، 70,000 لوگ جو صحابہ تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مرتد ہو گئے، تو غصے کے عالم میں انہوں نے تختیاں زمین پہ ڈال دی. اب انہوں نے کہا تورات اللہ کی دی ہوئی تورات، کاتب کی لکھی ہوئی نہیں، وہ انگریوڈ تھی تختیوں پہ اللہ کی طرف سے. یہ تو پھر بھی کاتب کی لکھی ہوئی ہے نا، اس کا ہم اتنا احترام کرتے ہیں. اور بھائی وہ توہین کے لیے نہیں زمین پہ رکھی تھی، ظاہر تختیاں بڑی تھیں، ان کو انہوں نے اسی طریقے سے ڈالنا ہی تھا. اور پھر ساتھ ہی حضرت ہارون علیہ السلام کے سر اور داڑھی کے بال انہوں نے پکڑے اور کھینچے کہ تیرے ہوتے ہوئے یہ شرک کرنا شروع ہو گیا. تو اس طرح توہین نہیں ہوتی. خدا کے لیے اللہ سے ڈر جائیں. اور اس ویڈیو کی وساطت سے سب سے پہلے میں پولیس کو کہوں گا، چونکہ پاکستان میں بدقسمتی ہے کہ انویسٹیگیشن کرنے والی ایجنسی بھی پولیس ہے، پکڑنے والی بھی پولیس ہے. باہر کے ملکوں میں انویسٹیگیشن الگ سے کرتی ہیں ایجنسیز، اور اس میں پھر مظلوم کو حق ملنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. میں نے ڈی پی او سے تو اسی وقت کہا، انہوں نے کہا انجینئر صاحب میں سمجھتا ہوں اس چیز کو. میں نے ان کو مشکات بھی گفٹ کی تھی. میں نے کہا مشکات کی پہلی جلد کے اینڈ پہ جا کے حدیث آتی ہے، آپ پڑھ لیں. یہ پیورلی جو انہوں نے کیا قرآن و سنت کے مطابق ہے. ہاں میں ایگری کرتا ہوں کہ لوگوں کے سامنے نہیں کرنا چاہیے تھا، اور اس بیچاری نے لوگوں کے سامنے کیا بھی نہیں، اپنے گھر میں کر رہی تھی، لیکن دروازہ بند ہونا چاہیے تھا. سیدھی سی بات ہے، کیونکہ یہ تو لا علم قسم کے لوگ ہیں.
300-350 بندہ آگ لگانے لگا, پیٹرول کی بوتل بھی لے آیا جی ایک بندہ. ان 350 کو کہنا کہ آپ نماز جمعہ کے لیے مسجد میں آ جاؤ, یا آج یہی قرآن جس کے لیے تم آگ لگانے کے لیے تیار ہو, آج ترجمے سے درس قرآن ہوگا, ایک بندہ بھی نہیں آئے گا. یہ ان کی قرآن کے ساتھ ایک محبت ہے. ان کا دوست ان کو فرینچ زبان میں خط لکھ دینا, وہ لوگوں سے ترجمہ کرواتے پھریں گے کہ کدھر ڈالر ہی نہ بھیجے ہوں, یورو ہی نہ بھیجے ہوں. لیکن جو اللہ کی کتاب ہے اس کا ترجمہ ہوا ہوا پڑھنے کے لیے کوئی تیار نہیں, اور وہ اتنا آسان نصیحت حاصل کرنے کے لیے. میں دقیق مسائل کی بات نہیں کر رہا, نصیحت, اور پرائمری مقصد بھی اس کا نصیحت ہے. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ. اے نبی تم فرماؤ قرآن مجھے اس لیے وحی کیا گیا تاکہ میں اس کے ذریعے تمہیں بھی ڈر سنا دوں اور جس تک یہ کتاب پہنچ جائے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح محکم کیا کہ 4 دفعہ ایک ہی صورت میں فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا. ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ لیکن لوگ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اس طرح کے احترام آپ ان سے کروا لیں. کہتے ہیں جی دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن ہے. بالکل الحمدللہ, لیکن اس کا تلخ پہلو ہے سب سے زیادہ بغیر سمجھ کے پڑھی جانے والی کتاب قرآن ہے. استغفر اللہ. یہ کتاب زندگی تھی, پی ایچ ڈی ڈگری اس کی ہوئی ہے, قرآن ترجمے سے نہیں پڑھا ہوا. ہم نہیں کہتے کہ آپ ضرور عربی سیکھیں, آپ عربی سیکھ بھی لیں, آپ سے بہتر ترجمہ بڑے علماء نے کیا ہوا ہے. جس فرقے سے آپ کا تعلق ہے آپ پڑھ لیں. بریلوی ہیں تو احمد بریلوی کا پڑھ لیں, دیوبندی ہیں تو تھانوی صاحب کا پڑھ لیں, اہل حدیث ہیں جونا گڑھی صاحب کا پڑھ لیں, شیعہ ہیں سید فرمان علی شاہ کا پڑھ لیں, اور پڑھو صحیح کسی صورت, اور اس سے ہدایت حاصل کریں. اس کا پرائمری مقصد ہے ہی ہدایت ہے. لیکن ہم بس اس طرح کے احترام ہم سے کروا لیں. پڑھ نہیں سکتے, کہیں پہ توہین ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے, وہاں پہ یہ آگ لگانے کے لیے تیار ہے. آگ خود لگا چکے آپ. جب قرآن کو آپ نہیں پڑھ رہے تو آپ نے انٹلیکچوئل آگ تو لگائی, اور اس کی سزا ملنی ہے. وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. رسول اللہ قیامت کے دن شکایت کریں گے کہ میری امت نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا, یعنی اس کی تعلیمات سے روگردانی کر دی تھی. اور ہم بیٹھے ہوئے شفاعت کے انتظار میں, وہ انشاءاللہ برحق ہے. عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. مقام محمود رسول اللہ کو ملنا ہے, مقام شفاعت انشاءاللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن مجھے بتائیں جس کی شکایت رسول اللہ کریں گے اس کی شفاعت کون کرے گا؟ سوچنے کی بات ہے, کتنی خطرناک بات ہے. باقی ظاہری ادب کروا لیں, چوم لیں, اس کو غلاف میں ایسا لپیٹیں کہ کوئی کھول بھی نہ سکے. میں تو کہتا ہوں پاکستان میں تو بغیر ترجمے کے قرآن پرنٹ ہی نہیں ہونا چاہیے. پاکستانیوں کا کیا کام ہے کہ عربی قرآن صرف پرنٹ ہو, عربی اور ساتھ اردو پرنٹ ہو. آئین میں داخل کریں, جس طرح ہمارے آئین میں لکھا ہے کہ بغیر غلطی کے قرآن پرنٹ کرنا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے, اور وہ کرتے ہیں اس طرح آئین میں. اور یہ میں جو آج کل آئینی ترمیم کا شوق چڑھا ہوا ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بھی اور پولیٹیکل جماعتوں کو بھی, ان سے ریکویسٹ کروں گا یہ 27ویں اور 28ویں آئینی ترمیم آپ پلان کر رہے ہیں, اس میں یہ بھی ڈال دیں کہ قرآن پاک بغیر ترجمے کے پرنٹ ہی نہیں ہوگا پاکستان میں. یہ اتنی بڑی نیکی ہے. اور جس مسجد میں بغیر ترجمے والا ملا وہ ریٹریو کر لیا جائے گا. یہ نہیں میں کہہ رہا کہ مولوی کو پکڑ کے اندر کریں, نہیں, وہ اٹھا لیں وہاں سے اور اس کی جگہ اترے ترجمے والے رکھتے ہیں تاکہ لوگ پڑھیں, جو اس کا پرائمری مقصد ہے. اور آپ دیکھیں ظاہری ادب اتنا ہے, بنگلہ دیش میں ایک سوشل ایکسپیریمنٹ پرفارم کیا, بی بی سی والوں نے اس کو رپورٹ کیا, ڈاکومنٹری رکھی ہوئی ہے. یہاں پہ بھی آپ نے کراچی میں دیکھا نا کہ وہ جو پان کھاتے ہیں وہ پچکاری پھینک دیتے ہیں دیواروں کے اوپر. اسی طریقے سے مرد حضرات جو ہیں وہ کوئی کونا دیکھ کے وہاں پہ پیشاب کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو وہاں پر لوگ بڑے تنگ تھے کہ ہماری دیوار کے اوپر لوگ پیشاب کر جاتے ہیں, وہ ساری گندی ہو جاتی ہے. تو انہوں نے قرآن پاک کا جو رسم الخط ہے نا, ثلث, ایگزیکٹ اسی رسم الخط میں عربی میں لکھ دیا کہ یہاں پیشاب کرنا منع ہے, لیکن لکھا عربی میں. اب لوگ تو سمجھ رہے قرآن ہی ہے. انہوں نے دور کیمرے لگائے ہوئے ہیں, کئی لوگ پیشاب کرنے کے لیے بیٹھے ہیں, جیسے ہی انہوں نے دیکھا ہے کوئی چوم بھی رہا ہے اس کو, پیشاب لفظ کو چوم رہا ہے, پیشاب کرنا منع ہے. ویسے کتنی شرمندگی کی بات ہے. وہ ایک فلم بنائی ہے نا
خدا کے لیے. اس میں ایک سین ہے, وہ مجھے کسی نے بھیجا تھا, میں نے فلم ہی دیکھی, وہ سین دیکھا ہے کہ جس میں وہ ایک دہشت گرد کو پکڑتے ہیں اور اس کا انٹرویو کرتے ہیں, تو وہ فر قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے, اور وہ انٹرویو کرنے والا اس سے پوچھتا ہے کہ جو تم پڑھ رہے ہو اس کا کیا مطلب ہے. وہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا. وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ اتنا فلوئنٹ یہ عربی بول رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے مجھے یہ نہیں پتا کہ اس کا مطلب کیا ہے. اب انہیں کون بتایا کہ یہ ہمارے جتنے برین واش قسم کے مولوی ہیں ان کو خالی عربی ہی آتی ہیں, ترجمے کوئی نہیں آتے, اپنے مولویوں کے ترجمے بھی نہیں پڑھتے. کتنا بڑا ظلم کیا ہم نے اس کتاب کے ساتھ. ویسے آپ نعرے لگا لیں جتنے مرضی لگاتے رہیں, لیکن اس قرآن کے ساتھ اخلاص آپ کا اس وقت شو ہوگا جب آپ اسے پڑھیں گے. اور میں نے اس کے لیے بڑا اچھا سلوشن دیا. رمضان شریف ہے آج 9 مارچ 2025 بمطابق 8 رمضان المبارک 1446 ہجری ہے. رمضان المبارک ایک بڑا اچھا موقع ہے کہ آپ قرآن پاک کو ترجمے سے ایک دفعہ پڑھ سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کوشش کریں کہ کسی ایسی مسجد میں قیام اللیل یعنی تراویح پڑھیں جہاں قرآن آہستہ پڑھا جاتا ہو. بھلے وہ 11 رکعت پڑھی جاتی ہو, بھلے وہ 23 رکعت پڑھی جاتی ہوں, یعنی کہ 8 تراویح 3 وتر اور 20 تراویح 3 وتر. یہ سیکنڈری چیز ہے. اصل ہے قرآن کون اچھا پڑھتا ہے. میرا تو تجربہ ہے کہ صرف اہل حدیث ہی قرآن آہستہ پڑھتے ہیں, اس لیے ان کی 11 رکعتیں بھی ان کی 23 کے بعد ختم ہوتی ہیں. 1.5 گھنٹے کے اندر سکون سے ایک پارا پڑھا جاتا ہے. آپ ایئر فلائٹ موڈ میں اپنے موبائل کو لگائیں, عربی اور نیچے ترجمہ کھول لیں. جو وہ تلاوت کر رہے ہیں آپ عربی دیکھتے جائیں اور ترجمہ دل میں پڑھتے جائیں, زبان سے نہیں پڑھنا ظاہر ہے, کیونکہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہے تو آپ نے غور سے سننا ہے. وہ آپ سن رہے ہیں, پیرلل میں ترجمہ پڑھتے جائیں. کچھ عرصے بعد نا آپ کو خود آئیڈیا ہو جائے گا قرآن پاک کی عربی بہت آسان ہے, احادیث والی بڑی مشکل ہے, قرآن بڑی آسان عربی ہے. آئیڈیا آپ کو ہو جائے گا. میں تو الحمدللہ سالہ سال سے رمضان المبارک کو انجوائے کرتا ہوں اس اعتبار سے کہ پورا قرآن گو تھرو ہو جاتا ہے 1 مہینے کے اندر. ترجمے والا کھول کے آپ کھڑے ہو جائیں. یہ حنفیوں کو چھوڑیں, ان بیچاروں کو کیا قرآن و سنت کا پتہ. ہم نے بخاری شریف سے ثابت کیا ہے, صحیح بخاری میں ذکوان تابعی کے بارے میں امام بخاری نے چیپٹر کی ہیڈنگ میں لکھا ہے کہ وہ سیدہ عائشہ کو قیام اللیل کروایا کرتے تھے مصحف ہاتھ میں پکڑ کے. یعنی وہ ظاہر ہے اس وقت تو پورا مصحف تو ہاتھ میں نہیں پکڑا جا سکتا تھا, یعنی کچھ اوراق پکڑ کے, وہ چونکہ حافظ نہیں تھا تو وہ قرات کروایا کرتا تھا. اور اس کی پوری سند جو ہے المصنف ابن ابی شیبہ میں اور سنن الکبری البیہقی میں موجود ہے. بلکہ المصنف ابن ابی شیبہ اور سنن الکبری البیہقی میں اور باقی کتابوں میں تو یہاں تک آتا ہے کہ صحابہ کرام پیچھے مصحف پکڑ کے کھڑے ہوتے تھے حافظ قرآن کے پیچھے, تاکہ اگر کہیں وہ غلطی کرے تو وہ اس کی اصلاح کر سکیں. اور سجدے میں جاتے وقت وہ سامنے قرآن کو رکھ دیتے تھے. یعنی آپ سامنے ایک پھٹا رکھ لیں, اور ہمیں تو وہ بھی کرنے کی ضرورت نہیں, اسمارٹ فون جن کے پاس ہے وہ اپنی جیب میں ڈال لیں. اور توہین والا معاملہ بے شک سامنے رکھ لیں, اس میں وہ مصحف زمین پہ رکھنے والی بات ہی نہیں ہوگی. مصحف تو الیکٹرو میگنیٹک ویوز کی شکل میں اس میں سیف ہے, وہ اس طرح کا مصحف نہیں ہے. اس کو آپ زمین پہ نہ رکھیں, لیکن موبائل کو آپ زمین پہ رکھ سکتے ہیں, وہ تو اس کے اندر ہے. بعض لوگ وہ آیت کوئی ڈیلیٹ کر دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی وہ ڈسٹ بن میں چلی گئی. اور یار فزیکلی نہیں گئی, وہ انٹلیکچوئل ہے. ورنہ تو کل کو آپ حافظ قرآن کو واش روم میں نہیں جانے دیں گے کہ اس کے سینے میں قرآن ہے. لو سامو پھکی بغیر نہیں علاج ہوتا. تو یہ نہ ہوئے کہ حافظہ نو تسی واش روم جانے ہی بند کر دو. ٹھیک ہے, تو جو انٹلیکچوئل چیزیں ہیں ان کا معاملہ ڈفرنٹ ہوتا ہے, فزیکل چیز کا معاملہ ڈفرنٹ ہوتا ہے. تو یوں آپ قرآن پاک کو گو تھرو کریں, کوئی نماز نہیں ٹوٹتی. اور اب اللہ کا شکر ہے کلچر بن چکا ہے. پہلے تو یہ لوگ کہتے تھے نماز ٹوٹ جاتی ہے, اب بھی ان کے نزدیک تو ٹوٹتی ہے, حنفیوں کے نزدیک, لیکن منع نہیں کر سکتے. سعودی عرب میں تو سب لوگ اٹھاتے ہیں, یہاں پہ بھی میں نے دیکھا ہے حنفیوں کی مسجدوں میں بھی لوگوں نے مصحف اٹھائے ہیں. کسی کی ضرورت نہیں, لوگ اب سیدھے ہو گئے, ہماری وجہ سے لوگوں کو زبان مل گئی ہے. لوگ سیدھے ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں یار تمہارے گھر سے کھا رہے ہیں, تمہاری مسجد تمہاری ذاتی مسجد ہے, ہم جو مرضی کریں, ہمارا رائٹ ہے. مولویوں کا زور بالکل ٹوٹ چکا ہے اللہ کے فضل سے. اب کوئی اس قسم کی حرکت نہیں کرتا. حنفیوں کو اگر حیا نہیں آ رہی تو نہ آئے, ہم تو صرف سمجھا سکتے ہیں کہ بھئی یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. اس سے بڑھ کر بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام کی نواسی امامہ بنت ابی العاص, جو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی
بیٹی تھی, نبی علیہ السلام ان کو گود میں اٹھا کر جماعت سے نماز پڑھایا کرتے تھے, اپنی نہیں, نفلی نماز نہیں, فرض نماز. اور جب آپ سجدے میں جانے لگتے سائیڈ پہ بچی کو بٹھا دیتے, جب آپ دوبارہ قیام میں جاتے تو اٹھا لیتے. یہ کہتے ہیں نہیں, دو ہاتھ سے آپ نے کوئی کام کیا تو نماز ہی ٹوٹ جائے گی. تو بچے کو تو ایک ہاتھ سے اٹھائیں گے تو اس کی تو ہڈی پسلی لادا ہو جائے گی, وہ دو ہاتھ سے ہی اٹھایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک بڑا اچھا ذریعہ ہے. اور اس سے بھی بڑی بات میں نے کی تھی کہ اگر گورنمنٹ انیشیٹو لے, جس طرح عمران خان صاحب نے اپنے دور میں بڑا اچھا انیشیٹو لیا کہ ہمارے اسکول لیول میں قرآن کا ترجمہ انہوں نے انٹر کروایا. یہ توفیق پہلے کسی کو نہیں ہوئی. بڑے بڑے اسلام کی باتیں کرنے والے ڈکٹیٹر بھی ہو کے چلے گئے, ضیاء الحق جیسے, لیکن یہ کام نہیں کروا سکے. ایک چیز اور ایڈ کریں, مساجد کو پابند کریں کہ پورا سال وہ جہری نمازوں میں یعنی مغرب, عشاء اور فجر میں قرآن پاک مکمل کیا کریں. جس کو زبانی نہیں آتا مصحف اٹھا کے کر لے. اور پورے ملک میں ایک ہی قرات چل رہی ہو, شیڈیول آ جائے پی ٹی وی کے اوپر, باقی چینلز کے اوپر, کہ آج جو ہے مغرب میں یہ 2 رکوع پڑھے جائیں گے, پہلی رکعت میں یہ والا رکوع, دوسری میں یہ رکوع نمبر بتا دیں, صفحہ نمبر بتانے کی ضرورت نہیں ہے, رکوع نمبر, پارہ نمبر, آیت نمبر, سورت نمبر بتا دیں. ویسے تو رکوع نمبر بھی بتا دیں تو آسانی سے پتہ چل جائے گا, تاکہ آپ سفر پہ بھی ہوں, کہیں پہ جائیں تو قرآن وہیں سے پڑھا جا رہا ہو. اور یہ پریکٹیکلی کئی جگہوں پہ ہو رہا ہے. میں راولپنڈی میں ایک ایسی مسجد کو جانتا ہوں, لین 5 ویسٹریج میں, جہاں پورا سال فجر کی نماز میں قرآن پڑھا جاتا ہے. ایک قرآن مکمل ہوتا ہے, دوسرا شروع کر لیتے ہیں, اور وہاں لوگ دور دور سے نماز پڑھنے آتے ہیں, حفاظ بھی, کہ چلیں ہماری بھی پریکٹس ہو جائے گی, پورا سال ہم بھی اس کو پریکٹس کرتے رہیں گے. میں نے خود بھی نماز پڑھی ہے, مزہ آ جاتا ہے, کوئی بوریت نہیں ہوتی اس اعتبار سے کہ وہ چند رٹے رٹائی آیات وہ پڑھتے ہیں جو سن سن کے ہمیں ویسے ہی ازبر ہو چکی ہیں. لیکن قرآن کو اللہ نے بوریت سے بچانے کے لیے اتنا موٹا نازل کیا ہے, اور بوریت اس میں آتی نہیں ہے. ورنہ صرف 2-3 صورتیں ہوتی تو ہم کہتے اب تو ہمیں یہ پتہ چل گیا. لیکن اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ اتنی موٹی کتاب تاکہ اس میں کوئی بوریت نہ آئے, واقعات بھی بیان ہوئے, سخت باتیں بھی ہوئیں, مثالیں بھی آئیں. اتنا زبردست ایک اللہ تعالیٰ نے اس میں سسٹم رکھا ہے تاکہ آپ بور ہو ہی نہ سکیں. تو اس طرح کا سلسلہ باقی مساجد میں بھی شروع کرنا چاہیے. مولویوں کو چاہیے یہ کام کریں, بجائے اس کے کہ مرنے سے پہلے ایک کلپ انجینئر کے خلاف بنانا ہے. وہ کام کرنا ہے, کرو, فائدہ ہوئے. نمازیں تو ہم نے آپ کے پیچھے پڑھنی, چندے آپ کو دینے ہیں. ہم نے کوئی چندہ بک نہیں بنائی, کوئی مسجد نہیں بنائی, کوئی مدرسہ نہیں. ہمارے سارے اسٹوڈنٹ آپ کے پاس ہی جائیں گے, آپ کو تو فائدہ ہی فائدہ ہے. 10 سے کیوں ہوتے سر کڑائی چاہے تھوڑا اور کیا چاہیے دونوں. تو یہ ہمت کریں, یہ کریں. اور اس میں آپ کو ضمناً ایک حدیث بتا دوں, صحیح مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام جب قرآن کی تلاوت کرتے تھے نا, تو جن آیات میں جنت کا ذکر آتا تھا تو رک کر اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرتے تھے. اللہم انی اسألک جنت الفردوس مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. جہاں عذاب کی آیات آتی تھی اللہ کی پناہ طلب کرتے تھے, اللہم اجرنا من النار. یہ دعائیں مانگے اسی کے رات کو روک کے. تو دیکھیں قرآن کے ساتھ جو روحانیت انسان کو نصیب ہوتی ہے اس کا تو کوئی ایکویلنٹ ہی نہیں ہے. اور اس مسئلے کو میں اور آسان کر دیتا ہوں. اگر آپ کی مسجد میں کوئی نہیں شروع کرتا, آپ خود شروع کر دیں. نوافل گھر پڑھیں نا, جن کو ہم سنت موقدہ کہتے ہیں, ان میں شروع کر دیں. یہ نہیں کہتا کہ ساری سنتوں میں, مغرب کے بعد والی جو 2 سنتیں ہیں ان میں چلے 2 رکوع پڑھ لیں آپ, لیکن لائیں اس کو روٹین میں. نماز میں بھی پڑھ سکتے ہیں, نماز کے علاوہ بھی. بیوی بچوں کو بٹھا کے روزانہ 1 رکوع پڑھے, 1 سال کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ قرآن پاک مکمل ہو جائے گا. 2 رکوع پڑھے تو سال سے پہلے ختم ہو جائے گا. تو بڑا آسان طریقہ ہے اگر ہم کچھ کرنا چاہیں. لیکن ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم نے توہین مذہب کے الزامات لگانے ہیں ان کاموں کے اوپر کہ جو توہین مذہب ہے بھی نہیں.
تو یہ جلانا سب سے آسان طریقہ ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی طریقہ ہو سکتا ہے ڈسپوز آف کرنے کا تو وہ دفنانا ہے، لیکن اس کے لیے بھی آپ کو جگہ چاہیے. یہ نہ ہو کہ آپ دفنائیں، کچھ عرصے بعد قبرستان میں عموماً لوگ دفناتے ہیں، وہاں پہ قبر کھودی جائے، پھر قرآن نکلا ہے، پھر ادھر روڈز بند ہوئی ہوں جی قرآن نکلے جی تھلوں، زمین وچ قرآن کسی نے رکھا ہے. ہاں ادھر توہین بناتے ہوئے کوئی دیر لگتی ہے. تیسرا جو طریقہ ہے وہ پانی میں بہانے کا ہے، وہ بھی خطرناک ہے. ہمارے یہ ساتھ بالکل مشکل سے 1 کلومیٹر دور ہے یہاں سے دریائے جہلم. جب پانی کم ہوتا ہے ڈیم میں روک لیتے ہیں تو کنارے کے اوپر مصحف آئے ہوئے ہوتے ہیں جو کسی نے اوپر سے پل سے پھینکے تھے. بھائی آپ نے تو بوری میں ڈال کے پھینکے، اتنی بلندی سے پھینکے، وہ جیسے ہی پانی پہ لگتی ہے بوری پھٹ جاتی ہے اور صفحے بکھر جاتے ہیں. اس کا طریقہ ہے کشتی کرائے پہ لیں، مضبوط بوری لیں، اس میں آپ ڈالیں صفحے، اس میں کوئی پتھر ڈالیں، اس بوری کا منہ باندھیں اور آرام سے اس کو چھوڑیں تاکہ پیندے میں بیٹھ جائے. اتنا خرچہ اسی کرنا کوئی نہیں. آسان طریقہ ہے کہ جو مختلف جگہوں پر آرگنائزیشن ہے، ہمارے جہلم شہر میں بھی آرگنائزیشن موجود ہے، باقاعدہ وہ پرانے قرآن حکیم ریٹریو کر کے انہیں ڈسپوز آف کرتی ہے، ان کے پاس جمع کروائیں. مجھے صحیح طرح یاد ہے جب ہم انجینئرنگ یونیورسٹی ٹیکسلا میں پڑھتے تھے تو ٹیکسلا کے بالکل قریب ہے خانپور ڈیم. تو اجتماع ہوتا تھا ان دنوں جمعرات والے دن 20F کی مسجد میں واکنڈ کے اندر. تو ہم یونیورسٹی سے دعوت اسلامی کے اجتماع میں جایا کرتے تھے. تو وہ اکثر اوقات نہ وہاں پر اناؤنسمنٹ ہوتی تھی اذان عشاء کے بعد کہ جی جنہوں نے پرانے نسخے قرآن کے ڈسپوز آف کروانے ہیں تو وہ کل جو ہے وہ جمعے کی نماز سے پہلے پہلے مسجد میں پہنچا دیں، کل ہمارا ٹرک جا رہا ہے. پورے ٹرک بھرتے تھے واکنڈ سے وہ پرانے نسخوں کا. پھر وہ باقاعدہ خانپور ڈیم جاتے تھے، وہاں بڑی بوٹ ہائر کرتے تھے اور جا کے خانپور ڈیم کے سینٹر میں جا کے اس کو گرایا کرتے تھے. اتنا اہتمام کرتے تھے. وہ کوئٹہ میں بھی آپ نے دیکھا ایک بندے نے وہ کئی غاریں کھودی ہوئی ہیں پہاڑ کے اندر اور وہ پرانے نسخوں کو ڈسپوز آف کر رہے ہیں. اب مجھے بتائیں یہ اتنے خرچے کیوں کرنے پڑ رہے ہیں؟ صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے بخاری شریف کے اوپر عمل نہیں کرنا. اور میں یہ بتا رہا ہوں کہ بخاری شریف میں جو یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے یہ نہ سمجھیے گا یہ صرف اہل حدیث مانتے ہیں، دیوبندی بریلوی بھی مانتے ہیں کہ اس طریقے سے قرآن پاک کو ڈسپوز آف کر سکتے ہیں. یہ یونانیمسلی ایگریڈ مسئلہ ہے. لیکن جب کسی کو توہین مذہب میں پھنسانا ہو تو پھر اس کی انٹینشن پہ فیصلہ کریں گے. یار کوئی عالمہ جو قرآن و سنت جاننے والی ہے، اس کے بچے جنہوں نے داڑیاں رکھی ہوئی ہیں اور وہ ایک مسجد کے کسٹوڈین ہیں، ان سے آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ قرآن پاک کو جلائیں گے توہین کے لیے؟ ناٹ ایٹ آل. لیکن پوری ڈٹائی کے ساتھ یہ سارے کا سارا تماشا کھڑا کیا گیا. اللہ تعالیٰ ہدایت دے جی، ہم تو صرف سمجھا سکتے ہیں. دروشی پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد